اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی کلاس میں مسز نمرین اعظم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کل ہم لوگوں نے نظم شروع کی تھی۔ نظم کا عنوان تھا تسلیم و رضا۔ تسلیم کا مطلب مان لینا اور رضا خوشی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خوشی سے مان لینا۔ اس کے شاعر تھے نذیر اکبر آبادی، جن کے حالات زندگی میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں۔ کل ہم لوگوں نے 2 بند کیے تھے اس نظم کے، آج تیسرا، چوتھا اور 5واں بند ہم لوگ کریں گے۔ بند نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا بند ہے نظم کا: گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش، کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اسی عالم میں رہے خوش، دکھ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ گر کا مطلب ہے اگر، غم دکھ رنج تکلیف کے معنوں میں آتا ہے۔ ماتم کا مطلب بھی دکھ یا رنج ہوتا ہے، ویسے ماتم رونا پیٹنا یا آہوزاری کرنا کو بھی کہتے ہیں۔ کھانے کو ملا کم مطلب غربت اور افلاس دیکھنا پڑی، تنگ دستی دیکھنا پڑی۔ طور طریقہ انداز، عالم حالت، عالم دنیا یا کائنات کو بھی کہا جاتا ہے۔ دکھ درد مطلب تکلیفیں، غم، آفات، آفت کی جمع مطلب تکالیف، جنجال مصیبت، بلائیں، پورے ہیں مکمل ہیں، مرد انسان۔ مفہوم ہے اس کا: درویش صفت لوگ غم و الم میں بھی خوش رہتے ہیں، کھانے کو اگر معمولی سی مقدار نصیب ہو تو بھی خوش رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ جس حالت میں رکھے خوش رہتے ہیں، مصیبتوں دکھوں اور آفتوں میں یہ لوگ خوش رہتے ہیں، یہ لوگ مرد کامل ہیں۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح طلب بند میں شاعر نے درویشوں کے اسرار و رموز کو بیان کیا ہے، ان کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر انہیں غم ملتا ہے تو بھی خوش رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جانتے ہوئے خوشی سے غم کا سامنا کرتے ہیں، مصائب اور دکھوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں ہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جسے سال بھر میں کوئی تکلیف نہ پہنچے وہ سمجھ لے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ ہے اس کا آیت کا: اور ہم تمہیں ہر طرح سے آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور بھوک سے اور اموال اور جانوں اور میووں کا نقصان پہنچا کر۔ چنانچہ وہ ہستیاں جو فقر اختیار کرتی ہیں ان آزمائشوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتی ہیں اور صبر و تحمل سے کام لیتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کو نذر طوفان ہوتے دیکھا، صبر کیا۔ حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لبوں پر شکوہ نہ آیا۔ حضرت زکریا کو آرے سے چیر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ کو کافروں نے شہید کر دیا۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور ان پر مظالم ڈھائے جاتے کہ ان کے جسم کی چربی پگھل جاتی، لیکن صبر کا یہ عالم کہ احد احد کی صدا آتی رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، دنیا میں سب سے زیادہ آپ ہی کو غموں سے سابقہ پڑا۔ واقعہ طائف کا آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا حالات پیش آئے۔ شیب ابی طالب میں محصوری کے دنوں میں کیا کیا مشکلات سہنا پڑیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کامل اور اکمل کیا۔ شکوہ تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب صادق سے ظالموں کے لیے کوئی بد دعا تک نہ نکلی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل و عیال کی قربانی کے باوجود صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اسی طرح کی کئی مثالیں انبیاء اور صحابہ کی تاریخ میں بھری پڑی ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر طرح کی مشکل کا، ہر طرح کی مصیبت کا صبر اور تحمل کے ساتھ سامنا کرتے ہیں، اور صرف اللہ کا راضی رکھنا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔
तीसरे मिसरे में शायर यही कहते हैं कि अगर इन लोगों को खाने को कम मिलता है तो بھی یہ لوگ خوش رہتے ہیں، ہر طرح کے لالچ اور طمع سے پاک ہوتے ہیں، زیادہ کی طلب نہیں کرتے، غربت، تنگ دستی اور بیزاری کے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے انہیں دنیا میں رکھتا ہے اسی طریقے سے خوش رہتے ہیں، جیسا کہ چوتھے مصرے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس کیفیت، جس عالم میں رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور اللہ کے سامنے رضا و تسلیم و رضا کا پیکر بن کے رہتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ انہیں جس حال میں بھی رکھے کبھی اس بات پر شکوہ نہیں لاتے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شکوائے رنج و علم باعث سے رسوائی ہے، شاد رہنے کی صدا ہم نے قسم کھائی ہے۔ آخری شعر میں شاعر نے ایک مرتبہ پھر اوپر دی گئی باتوں کو بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دکھ، درد، رنج، مصائب، بلاؤں، بکھیڑوں، ہر طرح کی چیزوں میں کبھی بھی بد دل نہیں ہوتے، کبھی بھی اپنی ہمت نہیں توڑتے، بلکہ کس چیز کا پیکر ہوتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بڑے حوصلے سے ہر مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہر آزمائش میں یہ لوگ ڈٹے رہتے ہیں، اور ان کے پایا استقلال میں کسی قسم کی کوئی لرزش پیدا نہیں ہوتی۔ مفلسی دیکھنا پڑے تو مفلسی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر دولت ملے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی، لہٰذا یہاں اللہ جس حال میں بھی رکھے خوش رہنا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی مرد ہیں جو صحیح معنوں میں مرد مومن یا صحیح مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ چوتھا بند ہے، جینے کا نہ افسوس نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم، واقف نہ برس سے نہ مہینے سے ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، دن رات گھڑی پہر ماہ و سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ جینا، زندہ رہنا، یکساں کا مطلب ہوتا ہے برابر، واقف، آگاہ، آشنا، شب رات کو کہتے ہیں، روز فارسی زبان کا لفظ دن یا یوم کو کہتے ہیں، گھڑی کا مطلب پل، لمحہ، ساتھ، پہر دن کا چوتھا حصہ ہوتا ہے، اور یعنی کہ اگر 12 گھنٹے کا دن ہے تو چوتھا حصہ 3 گھنٹے بنے گا۔ مہینہ، ماہ کا مطلب مہینہ ہے، اور باقی یہاں اور وہی پورے ہیں کہ مکمل ہیں، وہی مرد وہی انسان۔ مفہوم اس کا دیکھیں، ان لوگوں کے لیے زندگی اور موت دونوں برابر ہوتے ہیں، سال، مہینے، دن، رات سے یہ لوگ ناآشنا ہوتے ہیں، ہر گھڑی میں خوش باش یہ لوگ ہی مرد کامل ہیں۔ تشریح میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ درویش لوگ جو ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، فقر اور درویشی اپنا لینا جو ہے یہ ان کو عام لوگوں سے بالکل جدا کر دیتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی سے بڑی محبت کرتا ہے اور موت سے بڑا خائف رہتا ہے، زندگی کو بڑی عزیز متاع کی طرح سنبھال کر رکھتا ہے، لیکن درویش حضرات کا عقیدہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اس دنیا میں مسافر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گزرگاہ ہے اور اس کی منزل آخرت ہے، یعنی زندگی اور موت ان کے لیے ایک ہی سلسلے کی 2 کڑیاں ہوتی ہیں۔ بقول شاعر، ایک مسلسل سفر کا قصہ ہے، موت بھی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ آزمائش گاہ ہے، اور ان لوگوں کی زندگی ہر طرح کے آسائش سے پاک ہوتی ہے، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے موتو قبل ان تموتو، یعنی کہ مرنے سے پہلے یہ لوگ مر جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ اپنی زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں کہ دنیا کی آسائشات اور علائشات انہیں کسی بھی طرح سے متاثر نہیں کرتی۔ میر درد نے اس بات کو اسی طرح کہا، موت کیا کہ فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ چونکہ ان درویشوں نے دنیا میں رہتے ہوئے موت کی تیاری کی ہوتی ہے، لہٰذا ان کو موت کا بالکل بھی خوف نہیں ہوتا، یہ جیتے رہتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، موت آ جائے تو بھی خوش ہوتے ہیں، بلکہ موت کو یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی گھڑی سمجھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی میں سے انہیں لگتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے جب چاہے اللہ تعالیٰ واپس لے سکتے ہیں، اور زندگی کی مثال ایسی ہی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ابدی مسرتیں ان کی منتظر ہیں۔ یہ لوگ موت کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات تصور کرتے ہیں، موت کے شیدائی رہتے ہیں، اور ہماری تاریخ اگر دیکھیں تو ایسے لازوال واقعات سے بھری پڑی ہے، جہاں لوگ مرنے کے لیے انتظار، یعنی کہ موت کی خواہش تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ زندگی سے پیار نہیں کرتے بلکہ وہ مرنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ رب سے ان کی ملاقات ہو سکے۔ ہم لوگ اگر دیکھیں تو صحابہ کرام اور اللہ کے بڑے بڑے جو بزرگ اور ولی تھے، ان کی زندگی اسی طرح کی تھی۔ یہ لوگ دن رات نہیں گنتے، کبھی کسی مصیبت کو خاطر میں نہیں لاتے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی نزدیک ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، دنیا کے بکھیڑوں میں الجھے نہیں رہتے، اور اپنی زندگی گزر جانے پر افسوس کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی زندگی جس عالم میں اللہ تعالیٰ کہیں اسی عالم میں گزار دیتے ہیں۔ 5واں بند دیکھیں، ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نظیرہ، عالم مطلب حالت، سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نظیرہ، ولی اللہ کا دوست۔ کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہیں نذیر آدم انسان کو کہا جاتا ہے، ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نذیر ہر آن لمحہ گھڑی خرم خوش، جس ڈھال میں رکھا اسی ڈھال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ نذیر، یہاں نذیر اکبر آبادی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نذیر، ان درویشوں کی تو عجب کیفیت ہے، اس دنیا میں ایسے درویش کم رہ گئے ہیں، اور معلوم نہیں کہ یہ فرشتے ہیں یا آدمی، یہ لوگ ہر وقت خوش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہتے ہیں، اور یہی لوگ مرد کامل ہیں۔ اس سارے بند میں شاعر نے اپنا تخلص نذیر استعمال کیا ہے، اس لیے پیپر میں یہ بند آپ لوگوں کو نہیں آئے گا، لیکن آپ کو اس کے تشریح پتہ ہونی چاہیے۔ اور نذیر اکبر آبادی اس میں کہتے ہیں کہ لوگوں کی دنیا میں عجیب حالت ہوتی ہے، ان کے رہن سہن کا عجیب انداز ہوتا ہے، انہیں یہ دنیا عزیز نہیں ہوتی، یہ عام لوگوں کے برعکس دنیا کے طمع اور لالچ سے پاک ہوتے ہیں، خواہشات نفس کے پیروکار نہیں ہوتے، اچھے برے ہر طرح کے حالات کو خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور خدا ان لوگوں کو جس حالت میں بھی رکھے یہ خوش رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی گزرنے پر تعصف کا اظہار یا افسوس کا اظہار نہیں کرتے، ہر حال میں ان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، بڑے قناعت کرنے والے، آزمائشوں پر پورے اترنے والے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی خواہشات کو اپنے دل سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آدمی ہیں یا فرشتے، کیونکہ فرشتے ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، انسان بشری کمزوریوں میں گرا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ انسان ہیں جن پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، اور جن کے بارے میں کہا گیا ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں مسجود ملائک کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جس حال میں رکھتا ہے اسی حال میں خوش رہتے ہیں، اور یہی صحیح معنوں میں اچھے مرد کامل کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ لوگوں کی یہ تیسری نظم تسلیم و رضا ختم ہو گئی ہے، اور 3 نظموں کے علاوہ ہم لوگ 2 غزلیں کر چکے ہیں، اور کچھ ہم لوگوں نے گرامر کا پورشن بھی کیا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو رسید نگاری کا طریقہ بتاؤں، اور امپورٹنٹ لیکچر ہوگا، اس لیے آپ لوگ پوری توجہ سے اس کو اٹینڈ کیجئے گا، اور اگر اس نظم میں کچھ پوچھنے والا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔